السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا باقاعدہ طور پر وزیر اعظم کے عہدے سے اترنے کے بعد پہلا جلسہ جو انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی پشاور کے اندر، اس جلسے کے اندر کیا کیا باتیں ہوئی یہ تو ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جلسہ کا جو کراؤڈ تھا وہ بڑا چارج تھا، اور جو اس کے ایون کرٹکس ہیں جن کی میں پہلے سے دیکھ رہا تھا، 10 بجے بھی میں نے ٹی وی کے اوپر دیکھی چیزیں، جو کرٹکس ہیں وہ بھی اس چیز کو مان رہے تھے کہ بہت ہی عمران خان صاحب جو کیونکہ کراؤڈ پلر ہیں اور وہ جلسے کریں گے، وہ بلکہ اب کی حکومت یعنی نون لیگ کے ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا کریں گے، کیونکہ وہ تو آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ تو تقریر کے اندر بھی انہوں نے صاف کہا کہ ہم کسی بغیرت حکومت کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے امریکنوں کے حوالے سے بڑے واشگاف الفاظ میں بتایا کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے جو عدلیہ کے حوالے سے بات کی ہے، اور عدلیہ کے اوپر انہوں نے کہا کہ رات کو میں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے جو یہ فیصلہ سنایا، یا رات کے اندھیرے میں آپ نے آدھی رات کو جو عدالتیں کھولی وہ کس لیے کھولی تھی، میں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا۔ پھر انہوں نے علی محمد صاحب کو بھی سراہا، اور شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ بوٹ پالش کرنے کا ماسٹر ہے، اور یہ چیری بلاسم ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈیزل کے اوپر بھی بات کی، کیونکہ نیچے سے نعرے لگے ہوئے تھے۔ تو یہ جو مطلب عمران خان صاحب کا جو غصہ تھا، آج تھوڑا سا لہجہ جو تھا، وہ حکومت میں جب ہوتے تھے اس میں اور آج کے اس میں بہت زیادہ فرق تھا۔ آج جو اگر آپ حکومت میں آنے سے پہلے کے عمران خان کو دیکھ لیں، یعنی 2018 سے پہلے کے عمران خان کو، آج اس سے بھی زیادہ غصے میں تھے خان صاحب۔ ان کا لہجہ جو تھا وہ بہت زیادہ تلخ تھا، اور بہت زیادہ وہ غصے میں تھے۔ یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جو کیونکہ حکومت سے اتارا گیا، ظاہر ہے اس کے حوالے سے غصہ تو ہے انہیں، بالکل جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی ہیں، انہوں نے قوم کے حوالے سے باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرا ساتھ دینا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر شہر میں آئیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے۔ وہ اترنے کا یا عہدے سے جس طریقے سے ان کو علیحدہ کیا گیا، اس کا غصہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو سنڈے کو کراؤڈ نکلا تھا ایک صرف ٹویٹ کے اوپر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح ہے کہ خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو قوم ہے یا جو جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، انہوں نے اس کے اوپر بات بھی کی کہ مجھے کہتے تھے کہ باہر نکلنا انڈے پڑیں گے، انہوں نے کہا جی اب آپ باہر نکلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈے کس کو پڑتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک مطلب ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے، ان کے جو ارادے ہیں وہ بہت سامنے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اب آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اور میرے خیال میں وہ اس جو نکلیں گے اور عوام کو جو موبلائز کر رہے ہیں، تو میرا جہاں تک اپنا خیال ہے وہ عید کے بعد سڑکوں کے اوپر یا لاک ڈاؤن کے حوالے سے یا شٹ ڈاؤن، یہ جو بھی اس کی کال دیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کو حکومت کس طریقے سے لے گی۔ لیکن حکومت کی طرف سے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگرچہ وہ ان کے تہذیبی ہیں جن کو وہ راضی کرتے ہوئے آج کل پھر رہے ہیں، ان کو وزارتوں کے اوپر کنونس کر رہے ہیں۔ آج زرداری صاحب نے جو کچھ انٹرویو میں بات کی، اس کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے، انٹرویو کے باقی پورشن پہ میں آتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میری گارنٹی کے اوپر اتحادیوں کو بنایا گیا، میری گارنٹی کے اوپر انہوں نے ساتھ دیا اتحادیوں نے جو حکومت بنی ہے، تو اب پہلے ان کو وزارتیں ملیں گی، پہلے ان کو وہ ایڈجسٹ کریں گی حکومت، تو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کون کون سی وزارتیں لینی ہیں۔ تو یہ ایک آنے والے دنوں میں جو لڑائی ہے، جو اندرونی ان کا آپس کا اختلاف ہے، وہ 2 دن میں ہی سامنے آ گیا۔ پہلے MQM نے کیا جس طریقے سے، اب وہ ساروں کو مل رہے ہیں، یا ظاہر ہے میرے خیال میں ہفتے کا ٹائم بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، تو جتنی وعدے کیے ہوں گے، ظاہر ہے جس ٹائم بندہ یقین دہانیاں کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا۔ تو لیکن جس وقت اس کا ٹائم آتا ہے، وہ کیونکہ اس قسم کے وعدے یا اس قسم کی یقین دہانیاں کر چکا ہوتا ہے، جس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا۔ لیکن ایک چیز چاہیے تو یہ کہ انہیں فوراً کسی طریقے سے استعفے جو ہیں PTI کے وہ منظور کر لینے چاہیے۔ لیکن ایاز صادق کی آج کی ٹاک کے بعد صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ یہ اندر ہی رہیں، یا ان میں آپس میں پھوٹ پڑے، یا یہ آدھے لوگ استعفے دیں نہ دیں،
ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہی 2014 والی ہے، لیکن ان کا صاف پتہ چل رہا ہے. اور لیکن اندر سے اس وقت 35 منظور نہیں کیے تھے. اب اگر یہ اتنے آتے ہیں 135 یا 130 تو اس کو منظور کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ لیجیٹمیسی جو ہوگی اس اسمبلی کی وہ کوشچن ہو جائے گی، اور بعد میں جو صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا آپشن بھی ان کے پاس موجود ہے. تو میرے خیال میں اس حد تک تو وہ بعد میں جائیں گے، لیکن جو استعفوں والی منطق ہے یہ نون لیگ کو اگر کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جیسے نئے اسپیکر صاحب آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ فوراً منظور کر لیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو گئے، شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس میں کسی کو فردن کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ہاشمی صاحب والا تھا اس میں ہاشمی صاحب کو نہیں بلایا گیا تھا، انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے استعفیٰ دیا تھا. اس وقت پی ٹی اے اسمبلیوں میں نہیں آئی تھی، انہوں نے ویسے ریزگنیشن بھیجے تھے. اس میں ایاز صادق ہو سکتا ہے قانونی طور پر ٹھیک ہوں، لیکن جب یہ سب کے سب اسی طرح بالکل ہاشمی صاحب جس طرح گئے تھے اسی طرح یہ سب کے سب اٹھ کے گئے ہیں وہاں سے اور کہہ کے گئے ہیں ہم ریزائن کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ان کو فوراً ایکسیپٹ کر لینے چاہیے. اور زرداری صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے، ایک تو وہ قربان جاؤں اس صحافی پہ، وہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے زرداری صاحب کو دے رہے ہیں، وہ ادھر ادھر دینے کے لیے تیار نہیں. آپ نے تو 2019 میں کہہ دیا تھا کہ میں ان کو چلنے نہیں دوں گا. بھائی 2019 میں کہہ دیا تو 2022 کے درمیان میں جا کے کیوں حکومت کو اتارا؟ اسی ٹائم اتارتے، 19 میں اتار لیتے، 20 میں اتار لیتے، 21 میں اتار لیتے. جس وقت بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایٹم بم ہے، یہ فلانا مہینہ نہیں دیکھ سکیں گے، فلانا نہیں کر سکیں گے، تو وہ تو نہیں اتار سکے تھے اس وقت. تو عقل کو ہاتھ ماریں کہ 2019 میں اگر انہوں نے بات کی تھی اب آپ چلا رہے ہیں. یہ بھی بتائیں کہ کہاں کہاں وہ نہیں اتار سکے تھے، کس کس جگہ پہ وہ ناکام ہوئے، اور اگر اچانک سے آگے کامیاب ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا اس میں زرداری صاحب کی کوئی اسٹریٹجی شامل ہے یا وہ وجہ ہے جو خط کی بتائی جا رہی ہے؟ تو اس کے اوپر اور پھر جو صحافی صاحب ہیں انہوں نے مزے کی بات ہے کہ زرداری صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، آپ نے تو 3 سال بعد آنا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور آرمی چیف کو کہا تھا. اور جو سامنے صحافی بیٹھا ہوا ہے جس کے حوالے سے جن کے اوپر طرح طرح کے فتوے لگ چکے ہیں جو کہ نہیں لگنے چاہیے تھے، وہ اس وقت بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا اداروں کے اوپر جو عمران خان بات کر رہے ہیں ان کو کرنی چاہیے. اب آگے سے جواب کون دے رہا ہے جو کہہ رہا تھا میں 3 سال تم تو 3 سال بعد آتے ہو اور میں اینٹ سیٹ بجا دوں گا؟ نہیں، اداروں کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے، اداروں کے اوپر تو ملے. صحافی صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ تو عمران خان صاحب تو کچھار میں پتہ نہیں منہ ڈال لیا ہے، پتہ نہیں بلوں میں منہ ڈال لیا ہے. اگر بقول آپ کا موقف اس وقت ٹھیک تھا جو نواز شریف صاحب کی دفعہ تھا، آپ کے بقول، میں ہی نہیں کہہ رہا، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہیں نہیں کسی کا نام لے کر نیم کالنگ نہیں کی اور نہ انہوں نے کسی کو تنقید کی، الٹا انہوں نے تردید کی اس چیز کی. اور جوڈیشری میں بھی کسی جج کا نام نہیں لیا، لیکن ادھر اسٹیبلشمنٹ میں بھی کسی کا نام نہیں لیا. بقول آپ کے نواز شریف صاحب جب نیم کالنگ کرتے تھے کیا آپ اس طرح تنقید کرتے تھے جس طرح ابھی کر رہے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے. اور دوسرا، اس وقت نواز شریف صاحب کا موقف کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے، اب بقول آپ کے اگر خان صاحب نے اس طرح کی کوئی بات کیا تو آپ تو دوسری سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے. یعنی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور خان صاحب کو لڑا دیا جائے. ناظرین اس کے اوپر تبصرہ کرتے رہیں گے. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جیو کے حوالے سے ہم جہاں پہ وہ کوئی چیز اپنی آرگومنٹ یا اپنا نیریٹو جو ہے سو کالڈ بنانے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی ود پروف پوری کوشش کریں گے اور کریں گے انشاءاللہ. ابھی کے لیے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.